बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के ख़त के 48 घंटों के बाद बिलाखिर अलामिया जारी कर दिया है। 2 दिन 2-2, 3-3 घंटे के इजलास हुए और जिस दिन ये 26 मार्च को सामने आया ख़त, उस दिन भी अफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मीटिंग हुई। तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और उसके बाद ये सारा मामला सामने आया। और मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद ये पब्लिक कैसे हो गया ख़त। और ये बड़ी अहम बात है कि क्या उसी वक्त जो जजेस थे उनको ये मालूम हो गया था कि हर सूरत आइन और कानून की पासदारी करते हुए हमें इसको पब्लिक करना होगा। अलामिया पूरा एक पेज है और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अलामिया है, इसको फुल कोर्ट का अलामिया तो नहीं कह सकते। और जो जितनी भी डेवलपमेंट सामने आई है कमीशन के हवाले से, वो अक्सरियती फ़ैसला है, मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज भी एक प्लेटफॉर्म पे या एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं थे। जो वज़ीर आज़म से मुलाकात और कमीशन का मामला था उसमें भी उसका भी ज़िक्र है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं या आखिर में बताऊंगा कि पीटीआई ने जो रद्द अमल दिया है और पीटीआई जो रैलियां करने जा रही है जुडिशरी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए और इमरान खान की रैली के लिए जो ऐलान किया गया है वो बहुत अहम है। उसके ऊपर भी आखिर में बात करेंगे। Chief Justice of Pakistan received a letter dated 25 March 2024 from the 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024। एक बात आप याद रखिएगा कि ये ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। ये ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा गया था, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिल के इस मसले का हल निकालना था। वो फ़र्द वाहिद को ख़त नहीं लिखा गया था, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था। और मेरे ख्याल में सिर्फ इस वजह से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा गया था कि जजेस ये समझते थे कि हमारा जो ग्रीवियंस है वो हमें वो बॉडी है जो जजेस के मामलात को देखती है, जो हायर सुपीरियर बॉडी है, वही हमें वहीं से हम इंसाफ ले सकते हैं। तो लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ अलामिया में लिखा गया है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर रिसीव किया 25 मार्च को फ्राम 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन 26 मार्च, 26 मार्च को रिसीव किया। कंसिडरिंग दी gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 PM कि चीफ जस्टिस की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जितने संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और तमाम जजेस को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह पर। वहाँ जो चीज़ें डिस्कस हुई और 2.5 घंटे इजलास हुआ। अलामिया कहता है कि 2.5 घंटे का वहाँ पे इजलास हुआ। अगले दिन द फॉलोइंग डे 27 मार्च द CJP मेट विद द अटॉर्नी जनरल एंड द लॉ मिनिस्टर के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई और वफाकी वज़ीर कानून से मुलाकात हुई और साथ जो सीनियर जज हैं मंसूर अली शाह साहब वो भी साथ थे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शहजाद शौकत साहब, उनसे मुलाकात हुई और जो पाकिस्तान बार कौंसिल की लीडरशिप है जो इस्लामाबाद में मौजूद थी उन लोगों के साथ भी मुलाकात हुई इस तमाम मामले पर। अ फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कॉल्ड under the chairmanship of the Chief Justice of Pakistan at 4 PM the same day. The full court deliberated over the issue raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members. Majority members में ये consensus आया, तमाम के तमाम में नहीं, मेजॉरिटी अक्सरियती, वो 8-7 हो सकते हैं, वो 9-6 हो सकते हैं, मेजॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल है। Majority of the members of the full court that in view of the gravity of situation the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issue raised in the said letter and the meeting was adjourned। कि जी जो हमारा इजलास था उसमें हमने फिर ये फ़ैसला किया, अक्सरियती जो फुल कोर्ट में जजेस थे उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म से एक मीटिंग करें और उनके सामने ये सारे मामलात रखें। The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and the Attorney General, met with the CJP, Chief Justice of Pakistan, and senior puisne judge Mansoor Ali Shah and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 PM today.
1.5 گھنٹہ یہ میٹنگ جاری رہی. دا چیف جسٹس آف پاکستان کلیئرلی اسٹیٹڈ دیٹ انٹرفیئرنس بائی دی ایگزیکٹو ان دی افیئرز اینڈ جوڈیشل ورکنگ آف ججز ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز. کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فرما دیا کہ جو ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے ان دی افیئرز اینڈ جوڈیشل ورکنگ آف ججز کی جو عدالتی ذمہ داریاں یا ان کی عدالتی اختیارات ہیں اس میں جو ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے، مداخلت ہے، کسی صورت بھی اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کو اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ بتا دیا کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے مداخلت کی. یہ اعلامیہ میں لکھا گیا. The CJB clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial working of the judges will not be tolerated and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہوگی. جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ بتا دیا وزیر اعظم کو بھی اور ان کے کان کھول کے ان کو سمجھا دی یہ بات کہ عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. He and the senior judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. کہ جی جو عدلیہ کی آزادی ہے نا یہ جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے بہت ضروری ہے. During the meeting, a proposal was made to the constitute an inquiry commission under the Pakistan Commission of Inquiry Act 2017 which should be headed by a retired judge. ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا of integrity to inquire into the matter. The Prime Minister that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم ایک کابینہ کے اجلاس بلا لیں، اس کے اوپر ہم یہ تشکیل دے دیتے ہیں. اور the Prime Minister fully endorsed the views expressed by the Chief Justice of Pakistan and senior judge and further assured them that he will be taking all other appropriate measures to ensure an independent judiciary. کہ وزیر اعظم نے کہا جی کہ میں میئرز لوں گا کہ جی عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں آنی چاہیے. انکلوڈنگ ایشوئنس آف ڈائریکشنز ٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وزیر اعظم ڈائریکشنز بھیجیں گے اور کہ جی آپ نے عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا جی آگے معزز جو سپریم کورٹ کی ہے انکلوڈنگ ایشوئنس آف ڈائریکشنز ٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ انیشیٹنگ لیجسلیشن ان اکارڈنس ود پیراگراف 53 آف سو موٹو نمبر فیض آباد دھرنا کیس کے مطابق قانون سازی بھی کی جائے گی جس میں اداروں کی مداخلت کو روکا جائے گا. دیر آفٹر in continuation of the meeting the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ اجلاس بلایا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور فل کورٹ اجلاس تھا اور تمام کے تمام ججز کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ جی ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی اور ہر چیز آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں ہوگی اور اس طرح سے اب کمیشن بنے گا اور وہی کمیشن دیکھے گا اور وہی کمیشن جو ججز کے ساتھ بھی سارے معاملات کو دیکھے گا اور باقی بھی معاملات. اب چونکہ ایک تو یہ فل کورٹ کا اعلامیہ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلامیہ ہے جو کچھ بیتی خط سے لے کے پہلی ملاقات دوسری پھر وزیر اعظم سے فل کورٹ میں یہ ہوا، تو یہ فل کورٹ کا اعلامیہ نہیں ہے چونکہ وہ اکثریت ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا سادہ ہے اور ایسے ہی یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مدرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام اور اس کے ذریعے تحقیقات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. ملکی عدلیہ اور قانونی مفاد سے جڑے اس حساس ترین معاملے پر چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر نہایت تشویش کا بھی اظہار کیا. معاملے کو عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کے مطالبے کا اعادہ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وفاقی حکومت کی اداروں کے خلاف ایک فرد جرم ہے اور معزز عدالت عالیہ کے حاضر سروس ججز کے سنجیدہ ترین مراسلے کی ایک ریٹائرڈ جج کے ذریعے تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات سے ایک بھونڈا مذاق ہے. اپنے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے عدلیہ کے وجود کو لاحق بنیادی چیلنج کو بے نقاب کیا ہے اور عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے بل بوتے پر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے ملک میں جاری لاقانونیت اور غیر آئینی مداخلت کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے. چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھا غیر منتخب وزیر اعظم یا اس کی حکومت کسی قسم کی تحقیقات کروانے کے قابل ہے، نہ ہی اس قسم کی تحقیقات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی.
چیف جسٹس عدلیہ کے مستقبل کو ٹاؤٹوں پر مشتمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ساتھی ججوں کو انصاف فراہم کریں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس بھی طلب کی جائے اور ہر سطح کے ججز کو اس موضوع پر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا اعلامیہ، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں پہلی اتوار والے دن پاکستان تحریک انصاف اور 6 اپریل کو اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ اور بڑی ریلی منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس کو عنوان دیا ہے عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی۔ قیدی نمبر 804 کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی سے متعلق یہ ایک بڑا شو کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہر صورت اپنے جو معزز ججز ہیں اور جو ججز کے کنسرن تھے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر صورت عدلیہ کی آزادی، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ڈیموکریسی اور ان تمام چیزوں کو، اور سپریشن آف پاورز کی جو تھیوری ہے کہ ہر ادارے کی جو جہاں پہ اس کی حدود ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، اس تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کی بنیاد ہے ہمارا آئین، اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔